اب میں علی جناب بجاز علی خان صاحب رکن بلدیہ سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ کو مخاطب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ علی جناب محترم المقام مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب معتمد عمومی و رکن اسمبلی حلقہ شاہ مینار، علی جناب الحاج ممتاز احمد خان صاحب معزز رکن اسمبلی، علی جناب محمد معظم خان صاحب معزز رکن اسمبلی، آپ کے اور ہمارے حضرت عزیز حلقہ حاضہ کے رکن اسمبلی جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب، علی جناب برادر مرتضیٰ علی صاحب، سید میناز صاحب، عبدالحق نذیر صاحب، میئر مجلس بلدیہ جناب ماجد حسین صاحب، ڈائس پر بیٹھے ہوئے دیگر معزز حضرات، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ کل مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام اس جلسے حالات حاضرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں مختلف اوقات میں مختلف عنوانات سے آتی ہے۔ اس کا منشا و مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موجودہ حالات سے واقف کروایا جائے اور آنے والے حالات سے آگاہ کیا جائے۔ یقیناً اگر آج ہم ملک کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ آج ملک کو آزاد ہوئے 65 برس ہوا، لیکن ملک میں ایک ایسی کوئی حکومت نہیں بنی کہ جہاں تک انسانی زندگی بستی ہے وہاں تک پینے کا پانی پہنچایا جائے، لیکن افسوس کہ آج وہاں تک فرقہ پرستی پہنچائی جا چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ملک آزاد ہوا، پشاور، اسلام آباد، کراچی میں رہنے والے مسلمانوں کو پاکستان ملا، ہندوستان کے اندر آسامیوں کو آسام ملا، بنگالیوں کو بنگال ملا، بہاریوں کو بہار ملا، مراٹھوں کو مہاراشٹر ملا، راجپوتوں کو راجستھان ملا، کیرلیئنس کو کیرلا ملا، گجراتیوں کو گجرات ملا، تاملیوں کو تامل ناڈو ملا، ہندوؤں کو آندھرا ملا، لیکن آزادی سے لے کر آج تک مسلمانوں کو کیا ملا؟ اگر مسلمانوں کو کچھ ملا تو ان کی عبادت گاہ کی شہادت ملی، مسلمانوں کو کچھ ملا تو قرآن مجید کی بے حرمتی ملی، مسلمانوں کو کچھ ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ملیں، مسلمانوں کو کچھ ملا تو ٹاڈا اور پوٹا جیسے قانون ملے، مسلمان نوجوانوں کو کچھ ملا تو جیل کی سلاخیں اور لاٹھی گولیاں ملیں، مسلمانوں کو کچھ ملا تو لٹتا ہوا ممبئی ملا، جلتا ہوا گجرات ملا، مسلمانوں کو کچھ ملا تو آسام اور مظفر نگر میں مسلمانوں کے کیمپ ملے، اور کیمپ میں گزارنے والی زندگیاں مسلمانوں کو ملی۔ مسلمانوں کو اگر کچھ ملا تو خون، قتل، غارت گری، تباہی، بربادی، بے روزگاری، ذلت و رسوائی ملی، اس کے سوا کچھ نہیں ملا۔ جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ہر جماعت کا ساتھ دیا، مسلمانوں نے کانگریس کا ساتھ دیا تو پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا کہا کہ کسی قوم کو مٹانا ہے تو اس قوم کی زبان کو مٹا دو۔ آج سارے ہندوستان سے اردو زبان کو مٹایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے اندرا گاندھی کا ساتھ دیا تو اندرا گاندھی نے کیا کہا کہ غریبی ہٹاؤ، غریبی ہٹاؤ۔ جب دیکھا کہ غریبی نہیں ہٹائی گئی تو کہا کہ غریبوں کو مٹا دیا جائے۔ لہذا میرٹھ، احمد آباد، جمشید پور، بھاگلپور، سہارنپور، حیدرآباد جیسے علاقوں کے اندر فسادات کروائے گئے اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی کرتے ہوئے ان کے بستیوں کو اجاڑ دیا گیا۔ پھر مسلمانوں نے کانگریس سے بیدار ہو کر جنتا پارٹی کا ساتھ دیا تو آگے جا کے جنتا پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی ہو گئی۔ پھر مسلمانوں نے بہوجن سماج پارٹی کا ساتھ دیا تو کیا کہا کلیان سنگھ نے کہا کہو ایک ہو گئے کلیان سنگھ اور کاشی رام، کہو جے سیا رام کہا۔ مسلمانوں نے ترنمول کانگریس ممتا بنرجی کا ساتھ دیا تو ممتا بنرجی نے کیا نعرہ دیا؟ گائے میری ماتا ہے، اٹل بہاری میرے پتا ہے۔ مسلمانوں نے راشٹریہ جنتا دل لالو پرساد یادو کا ساتھ دیا تو لالو پرساد یادو نے کیا کہا؟ جب تک سموسے میں آلو رہے گا بہار میں لالو رہے گا۔ مسلمانوں نے تیلگو دیشم کا ساتھ دیا تو تیلگو دیشم کے ایک ہاتھ میں تیلگو دیشم کا جھنڈا تھا تو دوسرے ہاتھ میں بی جے پی کا ایجنڈا تھا، تو آج نریندر مودی کا گود ان کے سامنے ہے۔ لیکن بتاؤ مسلمانوں، کسی نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تو کسی نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اگر کسی نے ساتھ دیا تو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے دیا، فخر ملت نے دیا، سالار ملت نے دیا، بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے دیا، اکبر الدین اویسی صاحب نے دیا، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے دیا۔ 6 دسمبر 1992 کے بعد ملک میں ہماری عظیم عبادت گاہ کو شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 1993 میں سورت کے اندر فساد برپا کیا گیا، ہماری ماں اور بہنوں کو برہنہ گھمایا گیا، ان کی پریڈ کروائی گئی۔ پھر 1993 میں بمبئی کے اندر لوٹ مار کر کے فساد برپا کیا گیا۔ جو مسلمان رات میں کروڑ پتی بن کر سویا تھا، صبح اٹھا تو فٹ پاتھ پر فقیر بن کر نظر آیا۔ پھر 93 کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2002 کے اندر گودرا واقعے کو لے کر گجرات میں فساد برپا کیا گیا۔ 5,500 سے زائد
مسلمانوں کا قتل عام ہوا. 3 مہینے تک گجرات جلتا رہا. انسانیت دم توڑ رہی تھی, دنیا تماشا دیکھ رہی تھی, لیکن کوئی گجراتی مسلمانوں کی مدد کرنے والا نہیں تھا. یہی سالار ملت تھے, یہی مجلس اتحاد المسلمین تھی, یہی اسد الدین اویسی صاحب تھے جنہوں نے 22 لاکھ کی امداد لے کر گجرات کی سرزمین پر پہنچتے ہیں. یہی اکبر الدین اویسی صاحب تھے جو اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹروں اور دواؤں کی ٹیم بھیج کر گجراتی مسلمانوں کی مدد کی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا 2006 کے اندر مالیگاؤں اور ناندیڑ کے اندر بم بلاسٹ کیا گیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا. یہی اسد الدین اویسی صاحب تھے جو 7.5 لاکھ کی امداد لے کر مالیگاؤں کے مسلمانوں کو دیا. پھر یہی 2008 کے اندر محبوب نگر بوٹالی بھینسا کے اندر محبوب خان کے 6 افراد خاندان کو زندہ جلایا گیا. سب سے پہلے کون پہنچے؟ اسد الدین اویسی صاحب پہنچے, احمد پاشا قادری صاحب پہنچے. وہی اشراف شیخر ریڈی نے جمعیت العلماء ہند کے جلسے نظام کالج میں کہا, اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن اسد الدین اویسی صاحب واز دا فرسٹ لیڈر ہو وزٹڈ بوٹالی اینڈ بھینسا. تو مجلس اتحاد المسلمین پہنچی. جب ان کے افراد خاندان دارالسلام کو آئے تو اکبر صاحب نے ایک کو 50 ہزار کے حساب سے 3 لاکھ کی امداد مالیگاؤں کے بھینسا وٹالی کے مسلمانوں کو دیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2010 کے اندر کرنول کے اندر سیلاب آیا تو 2 کروڑ سے زائد کی امداد لے کر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس کے حکم پر یہی احمد بلالہ صاحب کرنول کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور مسلمانوں کی امداد کی جاتی ہے. پھر 2012 کے اندر آسام کے اندر ترون گوگائی نریندر مودی کا سونتیلا بھائی جو آسام میں فساد کرتا ہے, 1.5 لاکھ سے مسلمانوں کو بے گھر کیا جاتا ہے. رمضان کے مہینے کے اندر ان لوگوں نے کیمپوں میں رہ کر اسد وہاں سحر و افطار کرتے ہوئے آسامی مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. پھر 2013 کے اندر مظفر نگر کے اندر فساد کیا جاتا ہے, ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کیا جاتا ہے. کروڑوں روپے کی امداد اسد الدین اویسی صاحب لے جا کر مظفر نگر کو پہنچاتے ہیں. امریکہ کو بلایا گیا, انڈین مسلم ریلیف چیریٹی والوں نے اسد الدین اویسی صاحب سے کہا, ہم آپ کی خدمات کو سلام کرتے ہیں کہ آپ نے آسام کے مسلمانوں کی مدد کی, $20,000 کی امداد دی کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, ہم وہاں تک نہیں جا سکتے, آپ جا کر وہاں تک امداد پہنچائیے. آج بتائیے مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے. سنگاریڈی ہو کہ ادھونی ہو, کرنول ہو کہ حیدرآباد ہو, مظفر نگر ہو کہ آسام ہو, گجرات ہو کہ کشمیر ہو, ہر طرف مجلس اتحاد المسلمین آیاتہ کر چکی ہے. نہ صرف تلنگانہ, ریل سیما, آندھرا, مہاراشٹر, کرناٹک کے اندر بھی صدر مجلس نے اپنے پرچم لہرا دیے ہیں. مہاراشٹر کے اندر, اوسا کے اندر, ادگیر کے اندر, بوہکر کے اندر, دیگلور کے اندر, ہنگولی کے اندر, لاتھور کے اندر, ناندیڑ کے اندر, اورنگ آباد کے اندر مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے پرچم لہرا دیے. ہم نے 12 دن ناندیڑ کے اندر کیمپ کیا. بال ٹھاکرے کی سرزمین پر 11 کارپوریٹروں کو منتخب کر مجلس اتحاد المسلمین لائی تو بال ٹھاکرے زندہ تھا. اس نے کہا کہ اشوک راؤ چوہان تم کیا کر رہے ہو, رضاکاروں کی جماعت مہاراشٹر تک آ گئی لیکن تم کچھ نہیں کر سکے. آپ بتائیے مجلس اتحاد المسلمین وہاں تک پہنچ چکی ہے. کرناٹک کے اندر بسوا کلیان میں 3 کارپوریٹر, بیدر کے اندر 3 کارپوریٹر, 9 دن ہم نے وہاں پر قیام کیا. صدر مجلس کو 2 مارچ کو تقریر کے بعد گرفتار کیا گیا اور بسوا کلیان سے باہر جانے کا حکم دیا گیا, لیکن الیکشن کیمپیننگ چلائی گئی. 3 کارپوریٹرز ہمارے جیت کر منتخب ہو کر آئے. آج پارلیمنٹ کے اندر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ایک کامیاب رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے نمائندگی کر رہے ہیں. انہوں نے کشمیر جیسا حساس مسئلے پر آواز اٹھائی, کوٹا ریویو کمیٹی کے اوپر آواز اٹھائی, گودرا کی فورنسک رپورٹ کو پارلیمنٹ میں لانے کے لیے آواز اٹھائی. انہوں نے مائنارٹی ویلفیئر منسٹری کے قیام کے لیے پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائی. انہوں نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ریزرویشن کے تعلق سے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی. 1000 سے زائد سوالات اسد الدین اویسی صاحب نے پارلیمنٹ میں اٹھایا. تو آج ہندوستان کو مجبور ہونا پڑا کہ سنسد رتن کا ایوارڈ آپ کے اور میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی کو دینا پڑا. آج ہمارا قائد سنسد رتن نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی بن چکا ہے. آپ بتائیے آج ملت اسلامیہ کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے. جہاں پارلیمنٹ میں کام ہو رہا ہے تو وہیں ایوان اسمبلی کے اندر قائد ایوان اسمبلی اکبر الدین اویسی صاحب بے شمار مسائل کو پارلیمنٹ میں اٹھاتے ہیں. اردو کا مسئلہ ہو, اوقافی جائیداد کا مسئلہ ہو, ریزرویشن کا مسئلہ ہو, مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے بجٹ کا مسئلہ ہو, اسکالرشپس کا مسئلہ ہو, دینی مدارس و مساجد کے تحفظ کا مسئلہ ہو, مسجد ہاشمی کا مسئلہ ہو یا مسجد عمر فاروق کا مسئلہ ہو, مسائل کو
اٹھاتے ہیں اور ایوان اسمبلی کے اندر کروڑوں روپے کے بجٹ منظور کرواتے ہیں. ہمارے ارکان اسمبلی احتجاج کرتے ہیں اور ایوان اسمبلی کے اندر اکبر الدین اویسی صاحب خدمات انجام دے رہے ہیں. آج نوجوانوں مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقتور سیاسی جماعت بن چکی ہے. آج خود حلقہ ملک پیٹ کے اندر اگر آپ لے لیجئے تو پتہ چلے گا کہ ملک پیٹ کی عوام نے سی پی آئی کو بھی ووٹ دیا, سی پی ایم کو بھی ووٹ دیا, تیلگو دیشم کو بھی ووٹ دیا, کانگریس کو بھی ووٹ دیا, بی جے پی کو بھی ووٹ دیا, لیکن جب آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیا تو آج ملک پیٹ کا نقشہ دیکھ لیجئے. آج احمد ولی صاحب ایک نوجوان اور قابل ہے جو کارپوریٹر تھے, ان کی خدمات کو دیکھ کر صدر مجلس نے رکن اسمبلی بنایا تو لوگ مذاق اڑانے لگے کہ ملک پیٹ کیسے جیتیں گے, ملک پیٹ کیسے حاصل ہوگا, پہلی بار پارلیمنٹری حلقے میں آیا ہے. لیکن آپ لوگوں کی سلاخ زمین اور سلاخ ملک پیٹ کے نوجوانوں نے, جیالے نوجوانوں نے بتا دیا کہ ملک پیٹ کی عوام نے جیت کر بتایا. ارے آج دیکھیے آپ کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام ملک پیٹ کے اندر کروائے جا رہے ہیں. یہ کالج کی 2 کروڑ کی عمارت آپ کے سامنے ہے. یہ ایک تاریخی کارنامہ اور تاریخ رکھتی ہے یہ جونیئر کالج چنچل گوڑے کا. پیچھے سالار ملت روڈ لاکھوں روپے سے قائم کی گئی, سب اسٹیشن بنایا گیا. اعظم پورہ برج کے پاس ریلوے اسٹیشن کو ویڈنگ کا کام جاری ہے. کئی میڈیکل کیمپ سالار پکوان گیس خواتین کے لیے وہ دے رہے ہیں, میڈیکل کیمپ قائم کر رہے ہیں. اپنے کارپوریٹرز کو لے کر جو سنجیدہ نوجوان ہیں کلکٹر کے پاس جاتے ہیں, کمشنر کے پاس, بلدیہ کے پاس جاتے ہیں, ایم ڈی واٹر ورکس کے پاس جاتے ہیں. پنجے شاہ میں ایک شاندار آفس قائم کیا جہاں پر ایم آر او, آر ڈی او اور ڈی ایم سی اور زونل کمشنر کی میٹنگز لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ 4 ٹی وی ان کا ہے, وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن نیوز بولنے والا جھوٹ بولے گا لیکن تصویر و کیمرہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. پد یاترا تو آپ ہی کے علاقوں میں کرتے ہیں, ترقیاتی کام تو آپ ہی کے علاقوں میں ہو رہے ہیں, گراؤنڈز ڈیولپمنٹ تو آپ ہی کے علاقوں میں ہو رہا ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک پیٹ میں ہم لڑیں گے, تم لڑیں گے. ارے کیسے لڑو گے؟ کانگریس سے لڑنے والوں دنیا جانتی ہے کہ کانگریس کے مسلمانوں کو ٹکٹ گاندھی بھون سے نہیں بلکہ دارالسلام سے ملتا ہے. چاہے وہ محمد علی شبیر ہو, فرید الدین ہو یا پھر احمد اللہ ہو, دارالسلام سے ٹکٹ ملتا ہے. تیلگو دیشم سے لڑنے کی بات کرنے والوں تم کو شرم آنی چاہیے تھی. آج تیلگو دیشم کا چندر بابو نائیڈو کہاں ہے؟ شرم ان کو آتی ہے جو شرماتے ہیں. تم تو ایسے بے شرم ہو کہ شرم تم سے شرماتی ہے. ملک پیٹ اور مجلس کا مقابلہ کرنے والوں ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے کہ نام پلی سخت ہوگا, یہاں پر ملک پیٹ سخت ہوگا. لیکن بتاؤ تم کیسے انتخابات لڑو گے؟ احمد ولی صاحب نے پورے پنجے اپنے حلقے ملک پیٹ میں گاڑ چکے ہیں. ان کے پنجے سے 30 اپریل کو 3 وحشی مل کر ریوالور نہیں چھڑا سکے تو ملک پیٹ حلقہ کیا چھڑا سکیں گے؟ آپ بتائیے. کانچ کا بدن لے کر دلجلوں کی بستی میں تم کدھر چلے آئے؟ تم دلجلوں کی بستی میں خنجریں جھنکارے سناتی ہیں, ہم نے گھر بنا لیا ہے قاتلوں کی بستی میں. تم بتاؤ کہ یہاں پر تم کو سوچنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کہ آپ کا ایک اور مجلس اتحاد المسلمین کا صرف حلقوں تک محدود نہیں بلکہ رائل سیما, تلنگانہ, آندھرا, مہاراشٹر, کرناٹک بلکہ سارا ہندوستان, آسام اور گجرات اور مظفر نگر تک پہنچے گا. یقیناً سیاسی جماعت ہے, لوگ سیاسی جماعت میں آتے ہیں دولت بچانے کے لیے, دولت کمانے کے لیے, نام و شہرت حاصل کرنے کے لیے, عمارتیں بنانے, جائیداد اور اپنی اولاد کا مستقبل سنوارنے کے لیے. لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ملت خدمت کے جذبے کے لیے آتے ہیں, جو زمین پر اپنا خون ٹپکاتے ہیں. 1999 کے اندر بیرک رسول الدین اویسی صاحب پر شہران میں 70 لاٹھیاں ماری گئیں, انہوں نے زمین پر خون ٹپکایا. 30 اپریل 2011 کو اکبر الدین اویسی صاحب نے بارکس کی سرزمین پر خون ٹپکایا. 50 برس سالار ملت نے الزامات, بہتان تراشیوں اور مقدمات کا سامنا کیا. 11.5 برس فخر ملت جیل کی صحبتیں برداشت کی تو آج مجلس اتحاد المسلمین یہاں تک آئی ہے. یہ پوسٹروں سے, ٹی وی چینلوں سے یا اشتہارات سے, نعرے بازی سے نہیں بلکہ ایثار و قربانی کے ذریعے سے مجلس اتحاد المسلمین یہاں تک آئی ہے. آج صدر مجلس نے نوجوان تعلیم یافتہ لوگوں کو موقع دے رہے ہیں. آج
کارپوریٹرز ہر حلقے کے اندر کام کر رہے ہیں، کروڑوں روپے کے برقی بلدی آب رسانی ترقیاتی کام کر رہے ہیں۔ کونسل کے اندر ہم نے سینیٹیشن پہ، انجینئرنگ پہ، ٹاؤن پلاننگ پہ، ہیلتھ پر، برتھ سرٹیفکیٹس پر، ٹیکسز پر ایسے بہترین عنوانات کو اٹھایا ہے کہ کونسل کے اندر کمشنر جیسا شخص IAS آفیسرز پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے پرانے شہر کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ آج آپ کو ضرورت ہے کہ آپ جماعت القیادت کی قدر کریں اور مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہوں، اپنے کردار کو درست کریں، معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں کو روکیں، سود خوروں، شرابیوں اور زانیوں سے محفوظ رہ کر ان کا سوشل بائیکاٹ کریں اور ستوریوں اور ٹپوریوں اور فائنانسروں کو اس لعنت سے محفوظ رکھیں۔ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کا تحفظ کریں۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں، حق پہ جو رہتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سالار ملت ہمیشہ یہی بات کہتے رہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ظلم سہنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا کی ہوئی جماعت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین سالار ملت کہا کرتے تھے کہ جو جسم طاقتور ہوتے ہیں ان پر موسموں کا اثر نہیں ہوتا، جو جسم کمزور ہوتے ہیں ان پر موسموں کا اثر ہوتا ہے۔ ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں۔ دولت اور طاقت کے سامنے حق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ارے کم عمری میں ہم نے تاریخ و دنیا دیکھی ہے، تناور درختوں کو جڑوں سے اکھڑتا دیکھا ہے، کئی سیاسی سرمایہ دار طاقت والوں کو آج گمنامی کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں متحد ہو جائیے، اپنے جماعت و قیادت کی قدر کیجیے اور اپنے حلقوں میں مورچوں کو سنبھالتے ہوئے نقیب ملت صدر سنسد رتن بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کیجیے۔ آسمان بے رنگ ہے تو بے رنگ ہی صحیح، زمین ہم پہ تنگ ہے تو سنگ ہی صحیح، ہم امن چاہتے ہیں دوستو جنگ کبھی نہیں، اگر تم جنگ چاہتے ہو تو پھر جنگ ہی صحیح۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔